السلام علیکم ٹو آل آف یو، مائی نیم از محمد اکرام الحق۔ آج کی اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے ڈپلومہ کے اسٹوڈنٹس، ڈی اے ای ڈی ڈی ایم کے اسٹوڈنٹس نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ ہمیں جو ہے مکمل کائنڈلی فائنلائز کر کے بتا دیا جائے کہ ہم نے کتنی فی جمع کرانی ہے، اور اس صورت میں ہمیں کتنا جو ہے وہ حکومت کی طرف سے باقاعدہ اناؤنسمنٹ کی گئی تھی، اس میں کتنا ڈسکاؤنٹ دیا گیا، فائنل ہماری فی کیا ہوگی، اور اس کی پھر یہ ہے کہ تاریخ ہمیں کنفرم کر دی جائے کہ کیا کسی قسم کی کوئی ایکسٹینشن کا نوٹیفیکیشن آیا ہے یا نہیں، تو کائنڈلی ہمیں نوٹیفیکیشن کے تھرو جو ہے بتا دیا جائے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو کئی اسٹوڈنٹس کو اس کا بہت اچھا آئیڈیا ہے، لیکن جن اسٹوڈنٹس کو آئیڈیا نہیں ان کے لیے میں بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے تو آپ کو میں دکھانے جا رہا ہوں کہ آپ کا باقاعدہ جو حکومت کی طرف سے پی بی ٹی ای اور آپ کے ٹیفٹا کے چیئرمین اور ساتھ جو ہے میاں اسلم صاحب کی جو ہے وہ منظوری کے بعد جو 40% ڈسکاؤنٹ کے بعد آپ کی فی ہے وہ کتنی ہے، اس کا شیڈول آپ کو دکھاتا ہوں جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس وہ اسکیجول موجود ہے جس کے اوپر آپ کو بتایا گیا تھا کہ ڈی اے ای ڈی ڈی ایم 3 اور 4 ایئر کورسز کی پہلے جو فی تھی وہ 1700 روپے تھی، جس میں سے 1300 تھیوری کے اور 400 پریکٹیکل کی فی تھی۔ 40% ڈسکاؤنٹ آپ کی جو منظوری ہوئی، اس کے بعد جو ہے آپ کی جو 40% ڈسکاؤنٹ اس میں سے بنتا ہے وہ 680 روپے بنتا ہے، تھیوری کے 520 روپے اس میں سے مائنس ہوئے اور پریکٹیکل کے 160 مائنس ہوئے۔ ریمیننگ جو فی آپ کی بنی 40% ڈسکاؤنٹ کے بعد جو آپ نے جمع کرانی ہے وہ 1020 روپے ہے، اور اس میں آپ کے ریزلٹ کارڈ اور ڈیٹا پروسیسنگ فی کے 350 روپے، یعنی 200 ریزلٹ کارڈ کے 150 پروسیسنگ فی ہے، تو یہ آپ کے ملا کے 1020 جمع 350 یہ 1370 روپے ڈی اے ای ڈی ڈی ایم کے لیے ہیں۔ کامرس کورسز کے لیے جیسے ڈی کام، ڈی بی اے، ڈی ایچ او، ڈی سی اے وغیرہ کے لیے ٹوٹل فیس پہلے 1500 تھی، 600 روپے کا آپ کو 40% ڈسکاؤنٹ، 900 روپے باقی رہے، 350 آپ کی ریزلٹ کارڈ کی اور پروسیسنگ فی ہے، اور ٹوٹل بن گئے 1250۔ یہ آپ نے یعنی فائنلائز جو ہے وہ ڈی اے ای ڈی ڈی ایم نے 1370 روپے جمع کرانے ہیں، اور کامرس کورسز یعنی ڈی کام، ڈی بی اے، ڈی ایچ او، ڈی سی اے نے 1250 جمع کروانے ہیں۔ میٹرک ٹیک ووکیشنل جو ہے ان کی 1400 تھی، 560 کا ڈسکاؤنٹ ہوا، 840 ریمیننگ رہے، 350 ریزلٹ کارڈ کی اور 150 پروسیسنگ فی، 1190 روپے آپ نے جمع کرانے ہیں۔ اب اس میں انہوں نے یہ نوٹ بھی لکھا ہے کہ آؤٹ آف ₹150 پروسیسنگ فی دا انسٹیٹیوٹ شیل پے ₹100 ان پی بی ٹی ای اکاؤنٹ۔ پر یہ آپ کے پاس یہ ٹوٹل فی کا نوٹیفیکیشن تھا، آفیشیل نوٹیفیکیشن تھا۔ اس کے بعد آپ کو یہ بتاتے چلتے ہیں کہ کیا نیکسٹ جو ہے آپ کے لیے اناؤنسمنٹ ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب یہاں پہ اب آپ کو باقاعدہ طور پہ ایک لیٹسٹ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ایشو کر دیا گیا ہے پی بی ٹی ای کی طرف سے، اس کو کائنڈلی غور سے دیکھیں اور اس کے آنے والی ساری انسٹرکشن کو ایک دفعہ لازمی پڑھ لیں۔ اس میں تاریخ جو ہے آپ کی فی کے بارے میں وہ کیا ہے وہ اس میں دی گئی ہے۔ اس کے بعد آپ کو میں خبر دینے جا رہا ہوں آپ کی پروموشن پالیسی کے پوائنٹ آف ویو سے، پروموشن پالیسی آپ کی کیا ہے، اور اس میں ایڈمیشن کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کے لیے کوئی نئی بات ہے یا نہیں، تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہے آپ کا وہ نوٹیفیکیشن جس میں پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن نے آپ کے لیے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ توسیع شدہ شیڈول برائے ڈپلومہ آف ایسوسیٹ انجینئر یعنی ڈی اے ای اینڈ ڈپلومہ ان ڈریس میکنگ اینڈ ڈریس ڈیزائننگ ڈی ڈی ایم پہلا سالانہ 2020 کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ کووڈ-19 کی وجہ سے حکومت کی طرف سے یہ آرڈر تھا کہ جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ قائم رکھنی ہے، سینیٹائزیشن کرنی ہے، فاصلہ رکھنا لازمی ہے، اور جو ہے وہ باہر نکلنا جو ہے وہ اتنا زیادہ آپ کے لیے یعنی وہ اس کو کم کریں، تو اسی سلسلے میں ادارہ جات کی انتظامیہ جو ہے وہ امیدواران کی داخلہ فیس آن لائن یا گورنمنٹ آف پنجاب کی ہدایت کے مطابق جو ہے وہ ممکنہ محفوظ طریقے سے وصول کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ امیدواران کا آن لائن ایڈمیشن ڈیٹا شیڈول کی مقرر کردہ تاریخ کے اندر بھیجا جائے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ جو کووڈ-19 کی عالمی وبا کی صورت کے پیش نظر آن لائن بھجوائے گئے داخلہ جات کی ہارڈ کاپی بذریعہ کوریئر یا پاکستان پوسٹ شیڈول کی مقرر کردہ تاریخ کے اندر انصال کیا جائے۔ تو فی کی شرح جو ہے وہ آپ کو میں بتا چکا ہوں، اور دیگر ہدایات پہلے سے ہی آپ کو میں اپنی ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سنگل فیس کے ساتھ آن لائن فیڈنگ اور سنگل فیس بینک میں جمع کروانے کی آخری تاریخ میں ایکسٹینشن ہے 25/6/2020 تک آپ کی ڈیٹ ہے جی، اس مہینے کی یعنی 25 جون 2020 تک کی ڈیٹ ہے۔ تو اس کے علاوہ سنگل فیس کے ساتھ آن لائن ایڈمیشن ڈیٹا لسٹ کا فائنل پرنٹ بمائے اصل بینک چلان دفتر بورڈ میں بذریعہ ڈاک کوریئر جمع کروانے کی آخری تاریخ 29/6/2020 ہے۔ ڈبل فیس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا 2/7/2020 تک کی ڈیٹ ہے، اور ٹرپل فیس کے ساتھ جو ہے وہ ڈیٹ ہے 9 جولائی 2020 تک کی ڈیٹ ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ پروموشن پالیسی کے پوائنٹ آف ویو سے اسٹوڈنٹس کے بہت زیادہ کویسچن ہے کہ کائنڈلی ہمیں کنفرم کر دیا جائے. میری جو بھی ویڈیو آتی ہے اس میں یہ کویسچن لازمی ہوتا ہے کہ ہم ڈی اے ای کے اسٹوڈنٹ ہیں, ڈی ڈی ایم کے اسٹوڈنٹ ہیں, کائنڈلی ہمیں یہ کنفرم کر دیا جائے کہ ہماری پروموشن پالیسی جو ہے وہ کب تک آئی. تو آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی تک آپ کی کوئی پروموشن پالیسی جو ہے وہ اناؤنس نہیں کی گئی پی بی ٹی ای کی طرف سے اور ٹیفٹا کی طرف سے. اور باقاعدہ طور پہ علی سلمان صاحب جو ٹیفٹا کے چیئرمین, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب تک پنجاب گورنمنٹ یا اوور آل جو ہے وہ اناؤنسمنٹ تمام بورڈ کی طرف سے نہیں ہو جاتی پالیسی کی, اس وقت تک ہم اپنی پالیسی کو نہیں دیں گے. یعنی یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی پالیسی میں ایسے کون سے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس پہ امپلیمنٹ کر سکیں. تو یہ فیک نیوز بہت زیادہ آ رہی ہیں, مطلب اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے. نہیں, ایسا ہو نہیں, وہ ایزمپشنز ہیں. مطلب آپ لوگ مطمئن رہیں. اور باقی جہاں تک رہی بات, یہ چیز کنفرم ہے کہ آپ کے ایگزام نہیں ہونے, اور یہ چیز کنفرم ہے کہ آپ میں سے یعنی 40% کا جو فارمولہ ہے وہ اپلیکیبل آپ پہ ہوگا. اب اس میں جو گولڈن چانس کے اسٹوڈنٹس ہیں, جو زیادہ سپلیمنٹری یا صرف سپلی والے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے اندر یہ بہت زیادہ کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے کہ آپ کے جو ہے وہ پروموٹ کر دیا گیا ہے یا پروموٹ نہیں کیا گیا. انشاءاللہ آپ مطمئن رہیں, ابھی تک اس کی کوئی کنفرم نیوز نہیں ہے. جس وقت کنفرم نیوز آتی جائے گی انشاءاللہ آپ کو اس چینل پہ سب سے پہلے یہ نیوز دی جائے گی, خوشخبری دی جائے گی. تو جب تک کوئی اتھینٹک نیوز نہ آئے, میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کے اندر جو ہے کسی قسم کا کوئی بھی ایسی جو ہے وہ پرابلم پھیلائی جائے. تو آپ لوگ جو ہے انشاءاللہ مطمئن رہیں. بہت اچھی پالیسی آپ لوگوں کے لیے آنے والی ہے, کیونکہ کووڈ-19 کا یہ جو سیزن چل رہا ہے یہ 2020 کے اندر تو ڈوبتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تعلیمی اداروں کی ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوتی چلی جا رہی ہے. تو آپ لوگ اس معاملے میں مطمئن رہیں کہ جو سپلی والے اسٹوڈنٹس ہیں, جو 40% سے زائد والے بھی ہیں, زیادہ تر چانسز ہیں کہ ان سب کو پاس کر دیا جائے گا. جو اونلی سپلی والے اسٹوڈنٹس ہیں, جن کے مطلب کہ پہلے وہ صرف سپلیز کے امتحان رہتے ہیں, باقی جو ہے ان کے کلیئر ہیں, تو وہ جو ہے وہ بھی مطمئن رہیں. اور گولڈن چانس والوں کے لیے بہت ہی اچھی خبر آنے کے چانسز ہیں. تو اسٹے ٹیونڈ ود دس چینل. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.